امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جو پروگرام ہم نے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے تذکرے عرب و عجم میں شروع کیا ہے، اس کے سلسلے کا ایک نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اقتباس پر بات کو ختم کیا تھا، جس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ عربی زبان میں الفاظ کے ہی معنی نہیں بلکہ حروف بھی بامعنی ہیں، اور وہ حروف جو ہیں جس ترتیب کے ساتھ بھی آپ ان کو استعمال کریں وہ اپنے بنیادی معنی قائم رکھتے ہیں اور نئے معنی بھی پیدا کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو رنگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے چونکہ رنگوں کو اور زبانوں کو ایک ہی بریکٹ میں قرآن کریم میں رکھا ہے، تو رنگوں کا بھی یہی مزاج ہے کہ رنگوں کے جتنے مرضی کمبینیشنز آپ کریٹ کرتے چلے جائیں، ان کمبینیشنز کے اندر وہ بنیادی پراپرٹیز جو ہیں وہ موجود رہتی ہیں، وہ غائب نہیں ہوتی۔ لیکن آج حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ایک اور اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جو اس حوالے سے ہے کہ الفاظ کے معنی سمجھنے کیسے ہیں، کس طور پر کسی لفظ کے معنی جو ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر دنیا میں یہ جو خاص طور پر مذہبی جھگڑے ہیں، باقی تنازعات کا بھی جو علمی تنازعات ہیں ان کا یہی تقریباً جو منبع ہے اور اس کا سورس جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ بنیادی طور پر اس لفظ کے معنی کو یا تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ استعمال کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو ڈیفرنٹ طریقے علماء نے ایجاد کیے ہیں کہ اصول بنائے ہیں کہ یہ اصول ہیں کسی لفظ کے معنی کو اصلی اور حقیقی معنی کو معلوم کرنے کے لیے۔ اور اب تو علم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب اس بات کو معلوم کرنا کہ اس لفظ کے واقعی معنی کیا ہیں کوئی عام ریسرچرز کے لیے بھی، معمولی ریسرچرز کے لیے بھی کوئی مشکل امر نہیں رہا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ اگر تقویٰ سے عاری ہو کر، اگر نیت کی خرابی کے ساتھ کوئی اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرے گا تو نتیجہ پھر تنازعات کی صورت میں ہی نکلے گا، نتیجہ جو ہے وہ مختلف نکلے گا، اور سیدھا نتیجہ، صحیح نتیجہ کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ چنانچہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا جو مختلف علوم ہیں، جو مختلف برانچز ہیں علم کی، جن کو ہم کہتے ہیں کہ مختلف ڈسپلنز ہیں، مثلا لا ہے، قانون ہے، تو وہ ایک مختلف ڈسپلن ہے، میڈیکل ہے وہ ایک مختلف ڈسپلن ہے، وہ ایک مختلف موضوع ہے علم کا۔ تو اس میڈیکل میں یا لا میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لفظ بظاہر وہی ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کے معنی جو ہیں وہ میڈیکل میں جا کے مختلف ہیں اور قانون میں مختلف ہیں، یا عام زبان کے محاورہ میں وہ اس کے بالکل مختلف معنی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیں دنیا میں میڈیکل کی ڈکشنریز الگ ملتی ہیں، لا کی ڈکشنریز الگ ملتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا ہی بنیادی گر انسانوں کو سکھایا ہے، اور اس میں حضور فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر لفظ دو قسم کے معنی رکھتا ہے، اول اضافی، دوم غیر اضافی۔ اضافی معنی ہمیشہ اضافت کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا جب ہم سردار کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے عام طور پر یہ معنی ہوتے ہیں کہ جو کسی کے اوپر افسر ہو،
لیکن سردار ایک گاؤں کا بھی ہوتا ہے، ایک تحصیل کا بھی ہوتا ہے، ایک ضلع کا بھی ہوتا ہے، ایک صوبے کا بھی ہوتا ہے، ایک ملک کا بھی ہوتا ہے، اور پھر کئی ملکوں کا بھی ہوتا ہے۔ یہ جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے مضمون بیان فرمایا ہے، اس مضمون کو جب ہم آگے لنک کریں گے تو آپ واقعتاً اس سے لطف اٹھائیں گے کہ کس طرح یہ بات جو ہے اپنی ذات میں اتنی خوبصورت اور سچی ہے۔ فرمایا پس یہ ایک عام لفظ ہے جو چھوٹے بڑے سب کی سرداری پر دلالت کرتا ہے اور کسی کی طرف اضافت کرنے کے بغیر کوئی خاص معنی معین نہیں کرتا، مگر جب ہم یہ کہیں کہ چوڑوں کا سردار یا چپڑاسیوں کا سردار یا جرنیلوں کا سردار تو اس کے معنی معین ہو جاتے ہیں اور پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں قوم سے اسے نسبت ہے، اور اس اضافت سے معنوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں بھی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں صدیق کا لفظ آتا ہے جس کے معنی بڑے راست باز کے ہیں۔ اب بڑا راست باز نبی بھی ہو سکتا ہے اور غیر نبی بھی۔ اگر صدیق کا لفظ عام معنوں میں ہو تو یہ درجہ نبی سے چھوٹا ہے، مگر جب یہ لفظ نبی کے لیے آئے تو اس وقت یہ کسی خاص خصوصیت کا حامل بن جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق آتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یعنی تو قرآن کریم کی روح سے ادریس کا بھی ذکر کر، وہ ایک صدیق نبی تھا۔ حالانکہ دوسری جگہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ میں صدیقیت کو نبوت سے نیچے رکھا ہے۔ تو اس طور پر معنی جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں اور یا معنوں میں ایک وہ محدود ہو جاتے ہیں یا ان کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو تمہید حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے پیش کی ہے، یہ آگے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہم اس کو لنک کریں گے اور بتائیں گے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے۔ اس طور پر اگر چیز کو سمجھیں تو کیا فرق ہوتا ہے اور اگر نہ سمجھیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ ریسرچ کا ایک شوق ہوتا ہے یا وہ ریسرچرز ہوتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، یا جن کو علمی ذوق ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ان کا علمی مذاق ہے، یہ مذاق کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں تو پنجابی میں یا اردو میں بھی شاید اسی طرح استعمال ہوتا ہے کہ جس کے معنی ایک تضحیک، تمسخر یا مزاح کے معنی ہوتے ہیں۔ بہت اچھے معنی ہوں تو مزاح کے ہوتے ہیں، اگر برے معنوں میں استعمال ہو مزاح کا لفظ تو اس کے معنی تضحیک یا تمسخر کے ہوتے ہیں اور استہزاء کے ہوتے ہیں۔ لیکن جو علمی دنیا ہے ان میں مذاق کا یہ لفظ جو ہے اس کا معنی ہے ٹیسٹ، یعنی ان کا ایک علمی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کا ریسرچ کا اور علمی ٹیسٹ ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہے کہ جو مختلف جو الفاظ ہیں ان کے ایک اضافی معنی ہیں اور ایک غیر اضافی معنی ہیں، اور دوسرا وہ جو مضمون ہم نے اس سے پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا کہ عربی زبان کے جو حروف ہیں ان کے بھی معنی ہیں۔ تو یہ مضمون جو ہے اس کو ہم آگے جاری رکھتے ہیں اور اب ہم اپنے اس مضمون کی طرف لوٹتے ہیں جو امام مہدی سے متعلق ہے۔ اب امام کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جمع ہے آئمہ۔ حضرت امام راغب الاصفہانی نے اپنی کتاب میں امام کے معنی لکھے ہیں وہ مقتدا، وہ پیشوا جس کو بطور نمونہ اختیار کیا جائے، جس کو ماڈل کے طور پر اختیار کیا جائے اور اس کو اسوے کے طور پر لیا جائے اور اس کی کاپی کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی نقل کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی ایسا وجود جو ماڈل کے طور پر، رول ماڈل کے طور پر انسان کے سامنے ہو، اس کو امام کہتے ہیں۔
انگریزی زبان میں اسی لفظ کو لیڈر کے طور پر ترجمہ کرتے ہیں، اگرچہ لیڈر کے لفظ میں وہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اب لیڈر کے لفظ میں LEADER یہ جتنے بھی لیٹرز ہیں ان لیٹرز کے اندر وہ معنی ہیں ہی نہیں جو امام کے اندر موجود ہیں۔ مثلا امام کے اندر اور کے اندر، یعنی جس کو ماں کہتے ہیں، ان دونوں میں جو قدر مشترک ہے وہ ان کے لیٹرز ہیں۔ اب وہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ اگر ماں کا رول پلے نہ کر سکتا ہو، یعنی وہ محبت، وہ شفقت، وہ ہمدردی، وہ غمخواری جو ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، اگر وہ غمخواری، وہ ہمدردی، وہ محبت اس کے دل میں نہ ہو، اور وہ رحم جو خدا تعالیٰ نے ماں کے دل میں ڈالا ہے وہ اگر اس کے دل میں نہ ہو تو وہ سچا امام ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب اس مضمون کو بیان فرمایا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو اپنے ایک فارسی شعر میں اس طور پر بیان فرمایا آ ترہمہا کہ خلق از وے بدید کس ندیدہ در جہاں آزمادرے، کہ وہ رحمت اور شفقت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے دنیا نے دیکھی اور تجربہ کی، مشاہدہ کی، وہ کبھی کسی نے کسی ماں سے بھی نہیں دیکھی، یعنی وہ کوالٹی جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہ ہے جو سچا امام ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کے اوپر، امام کے مضمون کے اوپر، کیونکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو امام بنایا تھا اور سکھایا تھا، خود بتایا تھا کہ امام کیا ہوتا ہے، اور پھر آپ نے اس کو کھول کھول کر بیان بھی فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا امام اس کو کہتے ہیں جس کی اتباع کی جاوے، بدکار بدکاروں کی اقتداء کرتے ہیں، اس لیے ان کا نام امام بد ہے، نیک نیکوں کی اقتداء کرتے ہیں، اس لیے ان کا نام امام نیک ہے۔ تو یہ مضمون جو ہے امام کا، اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب قلم اٹھایا تو میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ دو شعر جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام امام کو کیا سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ما مسلمانیم از فضل خدا مصطفیٰ مارا امام و پیشوا، کہ میں خدا کے فضل سے، ہم مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہیں، مصطفیٰ مارا امام و پیشوا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے امام اور پیشوا ہیں۔ فرمایا سالکاں راہ نیست غیر از و امام، سالکاں راہ نیست غیر از و امام، رہرواں راہ نیست جز و رہبرے، کہ جو بھی یہ سالک اور رہرو جو ہے یہ ویسے تو ایک ہی معنی ہیں تقریباً ان کے، لیکن تصوف میں یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سالک جو ہے وہ اپنے سلوک کی جو منزلیں طے کرتا ہے، تو جتنی بھی وہ منزلیں طے کرتا ہے اس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی امام ہیں اور وہی پیشوا ہیں۔ آپ کے سوا سالک آپ کے نمونے کو چھوڑ کر، آپ کے اسوے کو چھوڑ کر، آپ کی اقتداء کو چھوڑ کر کوئی سالک کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، اور ہر وہ شخص جو کسی بھی رستے پر چلتا ہے اگر اس نے منزل پر پہنچنا ہو اور درست منزل پر پہنچنا ہو اور تباہی کی منزل سے بچنا ہو اور خوشحالی کی منزل تک پہنچنا ہو تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہبری کے بغیر اس کو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ امام کیا ہوتا ہے اور ہم کس کو امام مانتے ہیں اور آپ کس کو امام مانتے تھے۔ اب جیسا کہ ابھی بتایا ہے کہ امام نیک بھی ہوتا ہے، امام بد بھی ہوتا ہے، ایک عارضی امام بھی ہو سکتا ہے اور مستقل امام بھی ہو سکتا ہے۔
اگر ہم امام کی کیٹیگریز جو ہیں ان کو دیکھنا شروع کریں تو بے شمار کیٹیگریز ہیں. مثلا ایک وہ امام بھی ہو سکتا ہے جس نے ساری زندگی میں کبھی صرف ایک دفعہ نماز کی امامت کی ہو اور صرف اس کا ایک ہی مقتدی ہو. وہ بھی اس وقت کی لحاظ سے تو امام ہی تھا، لیکن اس کا دائرہ بہت محدود. پھر ایک ایسا شخص ہے جو محلے کی مسجد کا امام ہے. ہم پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں، جو پولیٹیکل قائدین ہیں، جو امام ہیں، ان کو اور دوسرے ڈسپلنز جو ہیں ان کی بات نہیں کر رہے، ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں. تو جو محلے کی مسجد کا امام ہے اس کا دائرہ اس امام سے تھوڑا ذرا وسیع ہے جس نے ایک ہی دفعہ میں امامت کی ہے. اس دائرے کو آپ بڑھاتے چلے جائیں. ایک شہر کی مسجد کا امام ہے، ایک جامع مسجد کا امام ہے، ایک ملک کا سارے کا اماموں کا امام ہے، اور ایک سارے ملکوں کا امام ہے، اور سارے زمانے کا امام ہے، اور ایک زمانوں کے سارے زمانوں کے اماموں کا امام ہے. تو اس مضمون کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کے طور پر پیش فرمایا ہے. وہی جو خاتم الانبیاء کا مضمون ہے اسی کو امام الانبیاء کے مضمون کے طور پر بھی پیش فرمایا ہے، کیونکہ ہر نبی اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، تو اس لحاظ سے وہ امام الانبیاء ہیں. بعض لوگوں کو جو ایک آدھ خواب آ جاتا ہے یا الہام ہو جاتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے شامل حال نہ ہو تو وہ اس خواب یا اس الہام کی بنیاد پر وہ امام الزمان ہونے کے دعوے کر دیتے ہیں، اور نتیجہ وہی ہوتا ہے، ناکامی اور نامرادی. اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام مقرر نہیں کیا ہوتا. کیونکہ امام جو ہے وہ تو وہ جیسے کہ ایک مشہور ہے کہ 2 ٹکے کے امام، تو 2 ٹکے کے امام بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو محلے کی مسجد کا امام ہے، جو شہر کا امام ہے، اس کو لوگوں نے منتخب کیا ہے. اس کا مقام اور مرتبہ بالکل مختلف ہے اس شخص سے جس کو اللہ تعالیٰ نے امام مقرر کیا ہو. تو جس کو اللہ تعالیٰ امام مقرر کرتا ہے اس کے لیے پھر ایک ڈیفرنٹ سنت اس کی جاری ہوتی ہے. لیکن وہ جو شخص ایک خواب دیکھ لیتا ہے یا اس کو چند ایک الہامات ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ خود سے امام ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، وہ اس سنت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امام مقرر نہیں کیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موضوع پر امامت کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، یہ صحیح نہیں کہ ہر ایک شخص جس کو کوئی خواب سچی آوے یا الہام کا دروازہ اس پر کھلا ہو وہ اس نام سے موسوم ہو سکتا ہے، بلکہ امام کی حقیقت کوئی اور امر جامع اور حالت کاملہ تامہ ہے جس کی وجہ سے آسمان پر اس کا نام امام ہے. یعنی زمین کے لوگ تو ایک دوسرے کو وہ جس طرح کہتے ہیں کہ تو مجھے حاجی کہے اور تو مجھے ملا کہے اور میں تجھے حاجی کہتا ہوں. تو زمین کے لوگ تو بہت سارے لوگوں کو امام اور حضرت اور آل قبلہ اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے ہیں، لیکن اصل القاب وہ ہے جو کسی انسان کو آسمان پر ملتا ہے. تو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا وہ امر اور وہ حقیقت جس کی وجہ سے کسی انسان کو آسمان پر اس کا نام امام قرار پاتا ہے وہ بالکل مختلف ہے. فرمایا اور یہ تو ظاہر ہے کہ صرف تقوی اور طہارت کی وجہ سے کوئی شخص امام نہیں کہلا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، پس اگر ہر ایک متقی امام ہے، اتنا خوبصورت یہ استدلال ہے. فرمایا پس اگر ہر ایک متقی امام ہے تو پھر تمام مومن متقی امام ہی ہوئے، اور یہ امر منشأ آیت کے برخلاف ہے. تو امام کی جو حقیقت ہے وہ امام ہی بیان کر سکتا ہے. امام کے بغیر
کوئی نہیں بیان کر سکتا، اور امام مہدی کی حقیقت بھی صرف امام مہدی ہی بیان کر سکتا ہے، اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اور جو سچا امام مہدی ہے، جب آپ اس کا کلام سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ ہے جو واقعتاً مہدی ہے اور امام مہدی ہے۔ تو ہم آج کے پروگرام کو یہاں روکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔